اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ نمبر 5 سے آج کا سبق ہے ہمارا۔ نمبر 5، زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، اس سے کیا نکلتا ہے؟ قاف نکلتا ہے۔ دیکھیں وہاں آپ نے اصول تجوید تھوڑا سا جو فرق ہے، یہاں پہلے مخرج بیان کر دیا اور حروف کو بعد میں لے آئے، اور اصول تجوید کے اندر حروف کو پہلے لائے اس کے بعد مخرج بیان کیا ہے۔ تو یہاں پہلے مخرج بیان کیا کہ زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، اس سے کیا نکلتا ہے؟ قاف نکلتا ہے۔ نمبر 6، زبان کی جڑ سے کچھ اوپر کا حصہ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، اس سے کاف نکلتا ہے۔ ان دونوں حرفوں کو لہویہ اور لہاتیہ کہتے ہیں۔ دونوں کو کیا کہتے ہیں؟ لہویہ، یہ ان کے نام ہو گئے۔ زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، اس سے قاف 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 نکلتا ہے، اور زبان کی جڑ سے کچھ اوپر کا حصہ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، اس سے کاف نکلتا ہے، تھوڑا سا اوپر کو جا کر کے کاف۔ ان دونوں کو چونکہ زبان کی جڑ سے نکلتے ہیں، دونوں حروف زبان کی جڑ سے نکلتے ہیں، تھوڑا سا آگے پیچھے کا فرق ہے، تو ان دونوں حرفوں کو کیا کہتے ہیں؟ لہویہ اور لہاتیہ۔ یہ ان کے معنی ہے، یہ ان کے کیا ہے؟ ان کے نام ہے، ان کے القاب ہیں۔ لہویہ اور لہاتیہ، قاف اور کاف، دونوں حروف کے کیا نام ہے؟ لہویہ اور لہاتیہ۔ نمبر 7، زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، اس سے جیم، شین، یا متحرک یا لین نکلتے ہیں۔ یہ 5 حروف ہو گئے، جیم، شین، یا متحرک اور یا لین۔ یا متحرک یعنی جس یا کے اوپر حرکت ہو، زبر زیر پیش، وہ یا متحرک، اور یا لین کہ یا ساکن اس سے پہلے زبر ہو، وہ یا لین کہلاتی ہے۔ تو یہ جیم، شین، یا متحرک و یا لین اس سے نکلتے ہیں زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، اس کا مخرج ہے۔ ان تینوں حرفوں کو شجریہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شجریہ۔ تینوں حرفوں کو شجریہ کہتے ہیں، جیم، شین، یا۔ لیکن یا کون سی؟ یا متحرک اور یا لین، یہ 3 حروف ہیں، جیم، شین، یا۔ جیم، شین، یا یوسوس، صیف، یا لین۔ تو یہ 3 حروف نکلتے ہیں، جیم، شین، یا۔ ان تینوں حرفوں کو شجریہ کہتے ہیں۔ نمبر 8، زبان کی کروٹ اور اوپر کے ڈاڑوں کی جڑ، اس سے ضاد نکلتا ہے۔ کیا نکلتا ہے؟ ضاد۔ اس کو حافیہ کہتے ہیں۔ دیکھیے آگے کیا بتلا رہے ہیں اس ضاد کے بارے میں۔ یہ خالص عربی زبان کا سب سے مشکل حرف ہے، اس لیے اس کی صحیح ادائیگی کے لیے پوری توجہ سے مشق کی ضرورت ہے۔ اس کو بائیں طرف سے نکالنا کچھ آسان ہے، دائیں طرف سے نکالنا مشکل ہے، اور دونوں طرف سے ایک ساتھ نکالنا بہت مشکل ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں یہ وضاحت کرتی ہے کہ یہ حرف ایسا ہے عربی زبان کا کہ یہ مشکل حرف ہے، اور مشکل جب تک ہے جب تک اس کی صحیح ادائیگی کے لیے مشق نہ کی جا سکے، اور جب اس کی پوری توجہ کے ساتھ مشق کر لی جائے، اس کا مخرج ذہن میں رکھ کر کے، اور جو یہاں طریقہ بتلایا گیا ہے کہ بائیں طرف سے نکالیں گے تو کچھ آسان ہوگا، دائیں طرف سے نکالیں گے تو مشکل ہوگا، اور دونوں طرف سے نکالنا ایک ساتھ یہ بہت مشکل ہوگا۔ تو یہ سب اس وقت تک ہے جب تک کہ اس کی توجہ سے مشق نہ کی جائے، اور جب اس کی مشق کر لی جائے گی، صحیح ادائیگی اس کی ہو جائے گی، تو پھر یہی حرف آسان بھی ہو جائے گا۔ تو مشق نہایت ضروری ہے۔ زبان کی کروٹ اور اوپر کی ڈاڑوں کی جڑ، یہ ضاد کا مخرج ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حافیہ کہتے ہیں اس کو۔ تو دیکھیے اس کو بائیں طرف سے نکالنا آسان ہے، یعنی زبان کی بائیں کروٹ اور بائیں ڈاڑوں پر لگائیں گے اور ادا کریں گے، ضاد،
صرف زبان کی بائیں کروٹ بائیں داڑوں پر لگائیں گے، باقی زبان کا جو اگلا حصہ ہے نوک کنارہ اس کو کہیں بھی ٹچ نہیں ہونے دیں گے۔ یاد رکھیے اگر زبان کا اگلا حصہ یعنی زبان کی نوک یا کنارہ اگر دانتوں سے آگے ٹچ ہوگا تو پھر یہ حرف صحیح ادا نہیں ہوگا۔ زبان کی نوک زبان کے کنارے کو بچا کر رکھنا ہے، کہیں ٹچ نہیں ہونے دینا ہے۔ صرف کیا کرنا ہے، زبان کی کروٹ لگانی ہے اوپر کی داڑوں کی جڑ کے اوپر، جڑ پر لگانی ہے۔ تو بائیں طرف سے دیکھیے زبان کی کروٹ کو بائیں داڑ پر لگائیں اور پھر ادا کریں، پہلے لگائیں پھر ادا کریں۔ ضاد ضاد زبان کی نوک کنارہ اگر لگے گا کہیں یعنی ثنائے سفلی پر یا ثنائے علیا پر تو پھر یہ حرف صحیح ادا نہیں ہوگا، پھر یا تو ضاد بن جائے گا یہ یا ضاد بن جائے گا یہ۔ یعنی زبان کی نوک پر اگر جو سامنے والے دانت ہیں ثنائے علیا کی اگر کنارے پر لگ جائے گا، ثنائے سفلی پر لگ جائے گا تو زا کی آواز آ جائے گی، اور ثنائے علیا کی اگر جاڑ پر اس کا جڑ پر لگ گیا ہے تو پھر دال کی آواز آ جائے گی۔ تو اس لیے میں نے کہا ہے کہ آپ جب اس حرف کو ادا کریں صرف زبان کی کروٹ کو ڈاڑھ پر لگائیں، باقی اگلا حصہ کہیں بھی لگنے نہیں دینا ہے۔ ہاں پر کرنے کے لیے پچھلا حصہ تالو پر لگانا ہے، پر کرنے کے لیے ضاد ضاد ضاد۔ یہ اس وقت جو میں ادا کر رہا ہوں یہ صرف زبان کی یعنی بائیں کروٹ بائیں ڈاڑھ پر لگا رہے ہیں۔ تو چونکہ انہوں نے بتلایا ہے نا کہ بائیں طرف سے نکالنا کچھ آسان ہے ضاد، اور دائیں طرف سے نکالنا مشکل ہے۔ چلیے دائیں طرف سے نکالتے ہیں، یعنی زبان کی دائیں کروٹ کو زبان کی دائیں ڈاڑوں پر لگائیں گے، ضاد ضاد ضاد، ٹھیک ہے۔ اور دونوں کو ایک ساتھ نکالنا یعنی زبان کی بائیں اور دائیں کروٹ کو اوپر کی ڈاڑوں پر لگائیں گے تو بہت مشکل ہوگا یہ، اور مشکل اسی وقت تک ہے جب تک اس کی مشق نہ کی جائے۔ جب اس کی مشق ہو جائے گی پوری توجہ کے ساتھ پھر یہ آسان بن جائے گا۔ دیکھیں دونوں طرف سے میں نکالنا ہوں اس وقت ضاد ضاد ضاد، ٹھیک ہے۔ خوب مشق کیجیے اس حرف کی، نہ اس کو زواد پڑھیں گے نہ دواد پڑھیں گے، اس کا خالص جو اس کا مخرج ہے اس مخرج سے اس کو ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں آپ عربیوں کا جو قرآن سنیں گے، ائمہ حرمین کا آپ قرآن سنیں، کوئی بھی اس کو زواد نہیں پڑھتا، ولا الضالین کسی کو بھی پڑھتا نہیں سنیں گے آپ، کسی بھی عربی کو ولا الضالین پڑھتا نہیں سنیں گے آپ۔ یہ تو صرف ہمارے ہندوستان پاکستان کے اندر جو اس کی صحیح مشق نہیں کرتے ہیں وہ اس حرف کو زواد یا دواد پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے اندر یعنی یہ غلطی ایک عام سی غلطی ہے، عام خاص سب مبتلا اس کے اندر، اور وجہ اس کی ہے کہ اس کی مشق نہیں کی جاتی ہے۔ اس حرف کی مشق جب کر لیں گے تو پھر یہ آسان بن جائے گا، اور یہاں اس کا طریقہ بتلا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو زبان کی کروٹ اوپر کے ڈاڑوں کی جڑ، اس سے ضاد نکلتا ہے، اس کو حافیہ کہتے ہیں۔ یہ خالص عربی زبان کا سب سے مشکل حرف ہے، اس لیے اس کی صحیح ادائیگی کے لیے پوری توجہ سے مشق کی ضرورت ہے۔ اس کو بائیں طرف سے نکالنا کچھ آسان ہے، دائیں طرف سے نکالنا مشکل ہے، اور دونوں طرف سے ایک ساتھ نکالنا بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی خوب مشق کیجیے گا آپ۔ نمبر 9، زبان کا کنارہ ایک ضاحک سے لے کر دوسرے ضاحک تک اور اوپر کے دانتوں کے مسوڑے، اس سے لام نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس حرف کو یعنی ضاد کو، اس کی تھوڑی سی بھی وضاحت کر دوں میں، عربی جہاں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، عربی میں چونکہ یہ ضاد ہی ہے تو اس کو ضاد ہی پڑھیں گے وہ،
اور وہ عربی جو الفاظ ہیں جہاں بھی یہ آئے گا ان عربی الفاظ کے اندر تو وہاں وہ اس کو ضاد ہی پڑھیں گے. جیسے یہاں یہ ضاحک ہے، ضاد ہے اس میں، تو یہاں عربی اس کو ضاحک ہی پڑھیں گے. لیکن ہم لوگ اردو میں اس کو زا استعمال کر لیتے ہیں. اردو کے اندر، اردو میں اگر زا استعمال کر لیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن عربی کے اندر اس کو ضاد ہی پڑھیں. چونکہ عربی کے اندر اگر اس کو ضاد نہیں پڑھیں گے، اس کے مخرج سے نہیں نکالیں گے تو اس کے معنی بدلیں گے. اب اردو میں جیسے ہم ضرورت ہے، ضرورت کے اندر بھی یہ لفظ یہ حرف ضاد ہی ہے، تو ہم اردو میں اس کو استعمال کرتے ہیں ضرورت. ضرورت نہیں کہتے کوئی بھی ضرورت، چونکہ اردو ہے. اردو میں اس کو ضا کے مشابہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن عربی میں کے اندر اس کو ضا نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ضا کی آواز نہیں نکالیں گے. غیر المغضوب، وہاں مغضوبی نہیں کہیں گے، وہاں مغضوبی جو اس کا مخرج ہے مخرج سے نکالیں گے. خیر بہرحال اس کی خوب مشق کیجیے عربی کے اندر. زبان کا کنارہ ایک ضاحک سے لے کر دوسرے ضاحک تک اور اوپر کے دانتوں کے مسوڑے اس سے لام نکلتا ہے. اور نمبر 10، زبان کا کنارہ ایک ناب سے لے کر دوسرے ناب تک اور اوپر کے دانتوں کے مسوڑے اس سے نون نکلتا ہے. لام کہاں سے نکلے گا؟ ضاحک، ایک ضاحک سے دوسرے ضاحک تک اوپر کے دانتوں کے مسوڑے، یعنی گھمائیں گے، ٹچ کریں گے دانتوں کے اوپر کے دانتوں کے مسوڑے سے. ضاحک جو رباعیات کے برابر میں ہے. اور زبان کا کنارہ کچھ زبان کی پشت نہیں، زبان کا کنارہ ایک ناب سے لے کر دوسرے ناب تک رباعیات کے برابر میں جو انیاب ہے، انیاب رباعیات اور ضواحک کے برابر میں انیاب ہے، وہاں سے نون کو ادا کریں گے اور ضاحک سے لام کو ادا کریں گے. ٹھیک ہے، لام نون لام نون. ٹھیک ہے، زبان کا کنارہ اور کچھ زبان کی پشت جبکہ ملے ثناء اور رباعی کے مسوڑوں سے اس سے را نکلتا ہے. را، یہ را کا مخرج ہے. زبان کا کنارہ اور کچھ زبان کی پشت پچھلے والا حصہ جبکہ ملے ثناء اور رباعی کے مسوڑوں سے. ثناء اوپر والے اور رباعیہ اوپر نیچے دائیں بائیں، ان کے مسوڑے سے ٹچ کریں گے. را 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 را. ٹھیک ہے، لام نون را تینوں کو طرفیہ اور زلقیہ کہتے ہیں. ان تینوں کا نام کیا ہے؟ دو نام ہیں ان کے بھی، طرفیہ اور زلقیہ. ٹھیک ہے، تو لام نون را تینوں کو طرفیہ اور زلقیہ کہتے ہیں. طرفیہ کیوں کہتے ہیں، زلقیہ کیوں کہتے ہیں، آگے اس کا بیان آنے والا ہے تو وہاں سب معلوم ہو جائے گا. نمبر 12، زبان کی نوک اور ثناء علیہ کی جڑ اس سے تا دال طا 3 حروف نکلتے ہیں. تا دال طا، زبان کی نوک، ثناء علیہ کی جڑ، تا دال طا، تینوں کا ایک مخرج ہے. ان تینوں حرفوں کو نطعیہ کہتے ہیں. کیا نام ہے ان کا؟ نطعیہ. نمبر 13، زبان کی نوک اور ثناء علیہ کا کنارہ اس سے ثا ذال ضا نکلتے ہیں. 3 حروف، ان تینوں حرفوں کو لثویہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مخرج تو سب آپ کو یاد ہیں ہی، بس یہاں نام ان کے بیان کیے جا رہے ہیں، نام کو ذہن نشین کرتے رہیں. نمبر 14، زبان کی نوک اور ثناء سفلیٰ کا کنارہ اور کچھ اتصال ثناء علیہ سے اس سے زا سین صاد نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، زا سین صاد، ان تینوں حرفوں کو صفیریہ اور اصلیہ کہتے ہیں. یہ ان کے نام ہو گئے، صفیریہ اور اصلیہ کہتے ہیں. نمبر 15، ثناء علیہ کا کنارہ اور نیچے کے ہونٹ کا تری والا حصہ اس سے فا نکلتا ہے. اور نمبر 16، دونوں ہونٹ اس سے با میم واو متحرک واولین نکلتے ہیں. دونوں ہونٹ کتنے حروف ہو گئے؟ با میم واو، 3 حروف ہو گئے ہونٹ سے نکلنے والے، با میم واو متحرک. با کا مخرج
बा का मखरज दोनों होठों की तरी वाला हिस्सा, मीम का मखरज दोनों होठों की खुश्की वाला हिस्सा, वाव मुतहर्रिक दोनों होठ जबकि पूरे ना मिले। ठीक है, तीनों का ताल्लुक किससे? होठ से है। तो ये दोनों होठ एक बड़ा मखरज है मखारिज कुल्ली में से, तो इसमें से ये छोटे छोटे हर्फ निकले हैं। ये बा, मीम, वाव मुतहर्रिक, वावलीन। मगर इन तीनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क वही है कि बा दोनों होठों की तरी से निकलता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? बहरी कहते हैं। और मीम दोनों होठों की खुश्की से अदा होता है, इसलिए इसको बर्री कहते हैं। बहर तर वाला हिस्सा और बर खुश्की वाला हिस्सा। ठीक है, तो बा चूँकि दोनों होठों की तरी वाले हिस्से से निकलता है तो इसलिए इसको बहरी कहते हैं, और मीम दोनों होठों की खुश्की वाले हिस्से से निकलता है इसलिए इसको बर्री कहते हैं। और वाव मुतहर्रिक वावलीन दोनों होठ के नातमाम मिलने से अदा होता है, यानी होठों से अदा ही होगा लेकिन होठों को पूरा नहीं मिलाएंगे। ठीक है, फ़ा, बा, मीम, वाव मुतहर्रिक, वाव मुतहर्रिक, वावलीन, ये कितने हरूफ हो गए? 4। फ़ा, बा, मीम, वाव। ये वाव कौन सा है? वाव मुतहर्रिक और वावलीन। इन चारों को शफविया और शफहिया कहते हैं। ये इन चारों के नाम हो गए, चारों के नाम हो गए। और इनमें जो थोड़ा सा फ़र्क है कि बा दोनों होठों की तरी वाले हिस्से से अदा होता है तो बा को क्या कहेंगे? बर्री। मीम खुश्की वाले हिस्से से निकलता है तो मीम को क्या कहेंगे? बर्री। बा बहरी, मीम बर्री। ठीक है, और चारों कहाँ से निकलते हैं? चारों होठ से निकलते हैं, चारों का ताल्लुक होठ से है, तो इसलिए इनका नाम क्या है? शफविया और शफहिया, ये इनका नाम है। नंबर 17 खैशूम यानी नाक का बासा, इससे हरूफ गुन्ना निकलता है। खैशूम, इससे क्या निकलता है? हरूफ गुन्ना। इख्फा के अंदर आपने पढ़ा इसको, इख्फा की जो तारीफ पढ़ी आपने कि खैशूम यानी नाक के बासे से इसको निकालते हैं, ये इख्फा के अंदर जो आपने पढ़ा है ये वही खैशूम है, नाक की नरम हड्डी, नाक का बासा। तो इससे हरूफ गुन्ना निकलते हैं। और हरूफ गुन्ना का बयान तुम हिस्सा अव्वल में पढ़ चुके हो आप। चूँकि आप दूसरा हिस्सा पढ़ रहे हैं तो आप पहला हिस्सा पढ़कर आए हैं, तो इसलिए जाहिर है कि आप पढ़ चुके हैं। और इसमें कुछ लोग वो जुड़ रहे हैं कि जो अभी हिस्सा अव्वल मुकम्मल नहीं पढ़ सके हैं, तो उन्होंने शायद ये अभी ना पढ़ा हो, चूँकि अभी हरूफ गुन्ना का बयान नहीं आया है। बहरहाल खैशूम, इससे हरूफ गुन्ना निकलते हैं। और हरूफ गुन्ना जो हैं वो उसके आपको मालूम है हिस्सा अव्वल के अंदर वो 6 जगह हरूफ गुन्ना ज़ाहिर होते हैं। बहरहाल ये मखारिज हो गए 17। और आगे जो बयान किया गया है, चलो उसको अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। एक मरतबा फिर इसको दोबारा फिर से समझ लेंगे, दोबारा इसको रिपीट कर लेंगे। आगे जो बयान किया गया है सिर्फ वो है कि 17 जो बयान किए हैं, खलील इब्ने अहमद का मज़हब 17 है, वो किस तरह है। और इसी तरह से सीबवे का 16, फर्रा का 14। तो इनके यहाँ जो एक एक दो मखरज जो घटे हैं वो किस तरह से इन्होंने किसको किसके साथ शामिल किया है उसको बताया गया है। वो कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। बहरहाल ये मखारिज है और इनके नाम हैं, इनको आप नाम को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा इनके, और इन मखारिज की अच्छी तरह से हरूफ की मश्क कीजिएगा। ख़ास तौर से इसके अंदर जो ल हर्फ त्वाद है इसकी खूब मश्क कीजिएगा। ठीक है, तो सबक देखने में ज़्यादा हुआ है, लेकिन ज़्यादा इसलिए है कि आप ये सब मखारिज पढ़ चुके हैं, आपको याद है। यहाँ सिर्फ इनके नाम बताए गए हैं, लेकिन फिर भी अगली क्लास के अंदर इसको दोबारा फिर से पढ़ लेंगे, और जो बाकी सबक इसके साथ बचा है उसको अगली क्लास के अंदर पढ़ लेंगे। और ठीक है, तो ठीक है, बस आज की क्लास यहीं पर मौक़ूफ़ करते हैं। इसके अंदर अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो बस अपनी क्लास को मौक़ूफ़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें।